قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام لتسبیحہ وتکبیرہ وتہلیلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سیدنا ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث پاک روایت کیتی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام لتسبیحہ وتکبیرہ وتہلیلہ۔ کوئی بھی مومن بندہ اللہ کریم دی بارگاہ چ اس مومن تو افضل نہیں ہے جس مومن نے اسلام دے اندر زیادہ عمر پائی ہے تے عمر اودی زیادہ اسلام دے اندر جڑی انہیں پائی ہے اس نے اس تو کیڑا مقصد حاصل کیتا ہے؟ اللہ کریم دی پاکی بیان کیتی سو، اللہ کریم دی بڑائی بیان کیتی سو، اور اللہ کریم دی عبادت اور تحلیل واسطے اس نے زندگی گزاری ہے۔ یعنی کوئی بھی جڑا شخص ہے دنیا دا وہ بندہ مومن اس بندہ مومن تو جس نے اسلام دے اندر زندگی زیادہ پائی ہے اور اس نے زندگی جڑی ہے اللہ دی پاکی بیان کرن وچ گزار دیتی ہے، اللہ کریم دی بڑائی بیان کرن وچ گزار دیتی ہے، اللہ کریم دی عبادت اور تحلیل دے اندر گزار دیتی ہے، اس تو افضل کوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، بندیاں وچوں کیڑا بندہ بہترین بندہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، او بندہ جنوں رب نے زندگی زیادہ عطا کیتی ہے اور عملاں دی بھی اچھیاں دی توفیق عطا کیتی ہے۔ اور اگے اس شخص نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأی الناس شر، بندیاں وچوں کیڑا بندہ بدترین بندہ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جنوں زندگی تے زیادہ رب نے عطا کیتی ہے اس دنیا تے، لیکن اس بندے دے عملاں دی جڑی اچھیاں دی انہوں توفیق نہیں ملی بلکہ او دے عمل برے سن۔ یعنی اج دی اے جڑی حدیث پاک ہے اس ہم دس دیئے کیڑے بندے دی عمر زیادہ ہون دی وجہ تی او دے واسطے فائدہ مند ہے، اور کیڑا بندہ جنوں عمر تے زیادہ ملی ہے لیکن اوہی عمر زیادہ ملنا اس واسطے قیامت والے دن نقصان دے وے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ زندگی زیادہ پا گیا ہے، عمل بھی اچھیاں دی توفیق مل گئی ہے، وہ بہترین بندہ ہے، اور جس نے زندگی تے زیادہ پائی ہے اس دنیا تے لیکن عمل اچھے نہیں سن، برے عمل سن، وہ بندہ بدترین بندہ وے۔ اور اسی طرح اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری آپ کو روایت ہے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا المال خادرۃ حلوۃ فمن اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ فنعم المعونہ۔
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا مال بہترین مددگار ہوتا ہے۔ یعنی دنیا دا مال حاصل کرنا یہ جرم نہیں، لیکن جرم اس وقت بنے گا جس وقت تساں اس نو غلط ذریعے نال حاصل کیتا ہے یا حاصل تے صحیح ذریعے نال کیتا ہے لیکن خرچ ایسی جگہ تے کیتا ہے جتھے رب رسول راضی نہیں سن۔ اگر ایسی جگہ تے خرچ کیتا ہے جتھے رب رسول راضی سن، جتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دے خرچ کرنے دا حق بیان فرمایا ہے، اس حق نو پورا کیتا ہے تے او مال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فنعم المعون، بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور رحمان دے بندے دی قرآن دے اندر خوبی بھی یہی بیان ہوئی ہے کہ رحمان دا بندہ نہ تے مال خرچ کرن لگیاں فضول خرچی کردا ہے اور نہ ہی کنجوسی کردا ہے، وکان بین ذالک قواما، بلکہ وہ اس دے درمیان خرچ کردا ہے۔ تو علماء فرماندے نے اسراف فضول خرچی کس نو کیا جاندا ہے؟ ایسی جگہ تے خرچ کرنا جتھے رب رسول نے خرچ کرن تو منع فرمایا ہے، یہ ہوندی ہے فضول خرچی۔ اور ایسی جگہ تو خرچ کرن تو اپنے آپ نو روک لینا جتھے رب رسول نے خرچ کرن دا حکم دیتا سی لیکن بندے نے اتھے خرچ نہیں کیتا، یہ ہوندی ہے کنجوسی۔ اور علماء فرماندے نے جتھے رب رسول نے خرچ کرن دا حکم دیتا ہے اتھے خرچ کرنا میانہ روی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ویسے بھی ارشاد فرمایا ہے جڑے بندے نے میانہ روی نال مالداری دے دوران یا غربت دے دوران خرچ کیتا ہے وہ کدی بھی بندہ محتاج نہیں ہوندا۔ بعض بندے جس وقت پیسہ زیادہ آ جائے تو اس نو بغیر سوچے سمجھو خرچ کری جاندے نے وہ ایک وقت آندا کہ محتاج بن جاندے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میانہ روی نال خرچ کرے گا وہ نہ تے غربت دی حالت وچ محتاج ہوئے گا، محتاج دا مطلب کہ لوکاں دے اگے ہاتھ نہیں انہوں پھیلانا پئے گا، اور جڑا مالداری دے اندر بھی میانہ روی نال خرچ کرے گا وہ بندہ بھی پھر زندگی چ محتاج نہیں ہوئے گا۔ اور حضرت سیدنا امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں جیسے بزرگاں نے جو گل بیان فرمائیے اس دا خلاصہ ساریاں دا ایک بزرگ دے الفاظ تھوڑے مختلف نے، مفہوم ایک بزرگ دے الفاظ ذکر کرن لگا حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماندے سن کہ اگر کوئی بندہ پہلے زمانے چ مال و دولت اکٹھا کردا سی تے اس بندے نو اچھا نہیں سمجھیا جاندا سی، لیکن وہ اپنے زمانے دی گل کر رہے نے اج تو کئی سو سال پہلے، تقریباً 1100 سال 1150 سال پہلے آپ فرماندے نے اج ساڈے زمانے وچ مال اگر کسے بندے کولے نہیں ہوئے گا تو او مال نہ ہونا اس بندہ مومن واسطے ایمان دی لغزش دا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آپ فرماندے نے اج دے زمانے وچ بندہ مومن کولے مال و دولت ہونا او دے ایمان دی سلامتی واسطے ڈال بن جاندا وے۔ اور اگے فرماندے نے اگر اے مال و دولت درہم و دینار اج علماء کولے نہ ہوندے، اپنے زمانے دی گل کر رہے سن،
تو یہ جڑے حکمران نے مالدار لوگ نے دنیا دار یہ سانو رومال دی طرح استعمال کرتے کیا فرماندے نے جڑا سی انہاں لوکاں کولوں رومال دی طرح استعمال ہون تو بچ گیا او دا سبب اے سی کہ رب نے سانو بھی مال عطا کیتا سی اور جس وقت سانو مال عطا کیتا سی تے سانو رومال دی طرح استعمال نہیں کر سکے ٹیشو پیپر دی طرح استعمال نہیں کر سکے یعنی مال دنیا دا اگر کسی نے اس نیت تے حاصل کیتا ہے میں اسلام نو اس دے ذریعے غلبہ حاصل کرنے دی اساں کوشش کرنی ہے تو وہ مال بہترین مال ہے کیونکہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف حضرت سیدنا عثمان غنی اور دیگر کئی صحابہ کرام بہت بڑے تاجر سن بہت بڑے مالدار سن اس چیز تو سانو یہ سبق ملتا ہے کہ مال و دولت حاصل کرنا جرم نہیں جرم اے وے انہوں غلط طریقے تے استعمال کرنا کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت والے آئے تے اسلام دی مدد واسطے مال پیش کرتے سن حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف مال و دولت والے صحابی سن تے اسلام دی مدد واسطے مال پیش کرتے سن یعنی مال بندے کو ہوئے بندہ لائے اسلام دی مدد وچ اس نو غلبہ حاصل ہو جائے اس نظریے نال بندہ مال و دولت خرچ کرے تو وہ مال و دولت انسان واسطے بہت مفید ہے اور اگر اسلام دی دشمنی چ خرچ کرے پھر وہ مال و دولت اس واسطے وبال جان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل اج دے دور وچ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ کو ڈردا ہے خوف خدا رکھدا ہے اس بندے کو اگر مال و دولت موجود ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے حرج نہیں ہے اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والصحۃ لمن اتقى خیر من الغنى وطیب النفس من النعیم کہ اج دے دور وچ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسے بندہ پرہیزگار نو صحت مل جانا تندرستی مل جانا مال و دولت ملن نالو افضل ہے اور بندے نو خوش دل ہو کے خرچ کرن دی جڑی نعمت ملدی ہے بہت بڑی نعمت ہے یعنی مال و دولت بھی بالکل اگر جائز ذریعے نال حاصل کیتا ہے تو وہ انسان واسطے فائدہ مند ہے اگر جائز ذریعے نال حاصل نہیں کیتا وہ وبال جان ہو جائے گا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچوں اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکے گا جدن تک 5 سوالاں دے جواب نہیں دے لے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا سوال اس بندے کو یہ ہوئے گا تینوں زندگی عطا کیتی سی اس زندگی نو کتھے خرچ کیتا ہی کیڑیاں کماں وچ لایا ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال کرے گا اے بندے میں تینوں جوانی دی نعمت عطا کیتی سی جوانی چ تو طاقتور سی سارے معاملات تو طاقت نال کر سکنا ہے اس جوانی نو کتھے خرچ کیتا ہی اگر تے بندے نے اپنی زندگی خرچ کرن دے بارے جوانی دے ایام خرچ کرن دے بارے اچھے ذریعے نال جواب دے دیتا یا اللہ میں تیری عبادت وچ خرچ کیتا سی میں نیک کماں وچ خرچ کیتا سی میں فلاں تیرے حکم دے مطابق جڑے معاملات کیتے سن انہاں ایام دے اندر تے بندہ انہاں 2 سوالاں چوں کامیاب ہو جائے گا اور تیسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو پوچھے گا کہ تو مال و دولت کتھوں حاصل کیتا سی تیرا ذریعہ کی سی بندہ ذریعہ دس لے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو باقاعدہ اگلے سوال ارشاد فرمائے گا کہ تو اس مال و دولت نو خرچ کتھے کیتا سی اگر بندے نے خرچ کرنے دا بھی ذریعہ اور جگہ صحیح بیان فرما دیتی 4 سوالاں چ گزر جائے گا اگے اللہ کریم فرمائے گا کہ میں تینوں علم عطا کیتا سی
کیا اس علم دے مطابق تو عمل کر کے زندگی گزاری سی؟ اگر بندے نے جواب اس دا بھی درست دے دیتا، یا اللہ جڑا علم عطا کیتا ہی میں اس دے مطابق عمل کر کے زندگی گزاری ہے، تو وہ بندہ رب دی بارگاہ وچ کامیاب ہو کے واپس لوٹے گا۔ اور اگر انہی 5 سوالاں دے کسی نے جواب درست نہ دیتے کہ زندگی تے یا اللہ تو دیتی ہے لیکن اچھیاں کماں چ نہیں گزار سکیا، جوانی دے ایام اچھیاں کماں چ نہیں گزار سکیا، مال حاصل کرن لگیا میں حلال حرام دی تمیز نہیں کیتی، مال خرچ کرن لگیا میں نہیں دیکھیا کہ اس جگہ تے خرچ کرنا منع سی لیکن پھر بھی میں خرچ کر دیتا وے۔ جس وقت اس طرح دے بندہ سوالاں دے جواب اور طریقے نال انہیں دے دیتے نے، اور جڑا علم عطا کیتا ہی میں اس دے مطابق عمل نہیں کر سکیا، وہ بندہ رب دی بارگاہ وچ ناکام ہو کے لوٹے گا۔ المختصر زندگی ملے اس نو اچھے اعمال کرن وچ گزار دو، مال و دولت ملے رب رسول نو راضی کرن وچ خرچ کر دو۔ جس وقت ایسا معاملہ ہوئے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق زندگی بسر کرنے دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔